سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع محفلها حسین جانم، حسین جانم حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ بے شک میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ پیغمبر کا فرمانا اکثر اصحاب کے درمیان حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا، بلکہ اکثر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے سامنے عظمت حسین کو بیان کرتے تھے. اور جب لا الہ الا اللہ یعنی خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے. جب یہ پیغمبر اسلام نے یہ بات کہی تو لوگ پیغمبر اسلام کے دشمن ہو گئے تھے اور پھر پیغمبر کو قتل کرنے پہ بھی آمادہ ہو گئے تھے. لیکن پیغمبر ایسے عالم میں بھی ڈٹے رہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے. مقصد پیغمبر کا تھا انسانیت مکے کی سرزمین پہ سسک رہی تھی، لوگ بھوکے پیاسے دم توڑ رہے تھے، ظالم کمزوروں پہ ظلم کر رہا تھا، لوگوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا. پیغمبر اسی لیے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. انسان کی آزادی اس کا حق ہے، کسی پہ ظلم کرنا یہ غلط ہے. بالکل ویسے ہی مسئلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آیا کہ جب لوگوں پہ طرح طرح سے ظلم کیا جا رہا تھا، لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا. ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جب یزید کسی پہ ظلم کرتا تھا، کسی کو ستاتا تھا، تو کسی میں ہمت بھی یہ نہیں تھی جو یہ کہتا کہ نہیں یزید تو غلط کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جب اپنے سامنے بہت بڑے لشکر کو، اور ایسا لشکر کہ جو ہر اعتبار سے لیس تھا، دیکھتا ہے تو بڑے بڑے تاریخ میں سورما، ساونت، بلونت، شجاع گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. وہ زندگی کو بچانے کے لیے انہیں ہر بات گوارا ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو انسان اگر سب کچھ برداشت کرتا رہے، لیکن جب بیٹوں کی قربانی کا مسئلہ، اگر کوئی انسان ہو کہا میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن جب قربانی یہ ہے کہ سامنے جوان بیٹا اسے قتل کر دیا جائے گا تو پھر انسان اس وقت مجبور ہو جاتا ہے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی قوت ارادی اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ سامنے جوان بیٹا قتل ہو گیا، لیکن حسین نے کہا نہیں، میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا، میں ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ حسین نے کہا کہ میرے لیے موت سعادت ہے، موت بلندی ہے بنسبت ظالم کے ساتھ زندگی گزارنے. حسین نے اپنے اس کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے، تمام انسانوں کو یہ میسج دیا ہے کہ ظالم کے ساتھ رہنا یہ سب سے بڑی ذلت ہے، یا اس انسان کا ساتھ دینا، اس کی حمایت کرنا جو لوگوں پہ طرح طرح سے ظلم کر رہا ہے، انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو حسین نے یہی کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی قربانی پیش کی ہے وہ انسانوں کی آزادی کے لیے، سماج سے ظلم ختم ہو جائے، سماج سے کرپشن ختم ہو جائے، سماج سے برائیاں ختم ہو جائے، ہر انسان چین و سکون کی زندگی گزارے. حسین یہی چاہتے تھے. اور اگر آپ چاہیں تو اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو لیٹرز لکھے تھے، جو آپ کی وصیتیں ہیں، جو آپ کے خطبات ہیں، آپ انہیں پڑھ لیں، خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسین نے قربانی اپنی کیوں پیش کی، تاکہ سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں، لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں. اس لیے قربانی پیش کی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا اور اپنی قربانی پیش کی، جہاں بہت ساری قربانیاں آپ نے پیش کی کربلا میں،
وہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے دونوں بیٹوں جناب اون و محمد کی بھی قربانی پیش کر دی۔ حضرت اون و محمد جناب عبداللہ کے بیٹے، جناب جعفر طیار کے پوتے، جناب جعفر طیار جنہیں سید الشہداء کا لقب ملا تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ وہی شجاعت جناب جعفر طیار جناب عبداللہ سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت اون و محمد میں آ گئی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لیے چلنے لگے تو اس وقت حضرت زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں۔ جانتے ہیں جناب عبداللہ اس وقت بہت زیادہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ حضرت زینب قریب آئیں، بیٹھ جاتی ہیں جناب عبداللہ کے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اسی دوران جناب عبداللہ کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ آنکھیں کھلی، عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تڑپ جاتے ہیں، کہا بیوی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبداللہ میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے، میں یہی بتانے کے لیے آئی ہوں۔ جناب عبداللہ نے جیسے ہی سنا، کہا بیوی اگر آپ کے بھائی حسین کربلا جا رہے ہیں تو میں آپ کو ہرگز کربلا جانے سے روک نہیں سکتا، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ نے جیسے یہ کہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کے آنسو تھم جاتے ہیں۔ جناب عبداللہ چونکہ بیمار بہت زیادہ تھے، جناب زینب جب جانے لگی ہیں، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے جناب عبداللہ نے جناب زینب سے کہا کہ بیوی آپ جا تو رہی ہیں کربلا، میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا کربلا، اون و محمد کو ساتھ لے جائیے، میرے ایک بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا، اور ایک بیٹے کو میری طرف سے سید الشہداء حسین ابن علی پہ قربان کر دیجیے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ حسینی مدینے سے چل رہا تھا تو ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا فرزند رسول ایسا معلوم دیتا ہے کہ گرد اڑ رہی ہے، کوئی چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی سنا قافلے کو روک دیا جائے۔ قافلہ رک جاتا ہے، انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں آنے والے قریب آ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب اون و محمد تھے۔ جناب اون و محمد قریب آئے اور کہا ماموں ہمیں ہمارے بابا نے بھیجا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنا، ایک مرتبہ جناب اون و محمد کو گلے سے لگایا، سمجھ گئے۔ عصر عاشور جب قربانیوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا میرے دونوں شہزادوں کو، میرے دونوں بیٹوں کو، اون و محمد کو مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کیا کرتے، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہاں تک کہ وہ مقام بھی آتا ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں بیٹے جناب اون و محمد کو مقتل میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے، مقتل میں پہنچے حضرت اون و محمد، بلا کا جہاد کیا، ایک طرف سے اون حملہ کرتے ہیں تو دوسری طرف سے جناب محمد، لیکن حملہ کرتے کرتے پیاس کی شدت تھی، پیاس کا غلبہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ جناب اون گھوڑے سے زمین پہ آ جاتے ہیں، پھر ایک ظالم نے ایسا وار کیا جناب محمد گھوڑے سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے، آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام قبول ہو۔ حضرت زینب کے نونہالوں نے جیسے ہی آواز دی، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے اس وقت آنسو بہ رہے تھے۔ عالم غربت ہے، عالم مسافرت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ وقت آ گیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام پہ کہ جب اپنی بہن کے دونوں بیٹوں کو خاک و خون میں غلطاں زمین کربلا پہ دیکھ رہے تھے۔ جناب اون و محمد کے لاشوں کو اٹھایا، یہاں تک کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں بیٹے حضرت اون و محمد کو خیمے میں جب لاشا آ گیا ہے، جناب امام حسین علیہ السلام یہاں تک کہ جب جناب اون و محمد کے لاشے کو لے کے خیمے میں آتے ہیں، ایک خیمے میں حضرت اون و محمد کا لاشا جب آ جاتا ہے تو جناب فضہ سے
حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن زینب سے کہہ دو کہ دونوں نونہال مقتل سے واپس آ گئے ہیں، آخری وقت آخر ہے، دیدار کر لیں۔ اب جو حضرت زینب آئیں، ایک خیمے میں کیا دیکھا؟ اون و محمد کا لاشا موجود تھا۔ اب دیکھیے اس مقام پہ یہی بی بی ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ پہ اتنی مصیبتیں پڑیں، اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ام المصائب کہتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت اون و محمد کے لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ کربلا کی وہ شیر دل خاتون تھی کہ جنہوں نے نصرت حسین کے لیے، جنہوں نے خدا کے دین کے لیے، جنہوں نے انسانوں کی آزادی کے لیے، جنہوں نے ظالموں سے انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کی قربانی پیش کر دی۔ سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع محفلها حسین جانم، حسین جان